بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ بندہ فقیر اور مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم ہم آپ کے ساتھ کراچی سے آپ سے مخاطب ہیں، اور چونکہ مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ لیکچرر ہے میٹک کالج میں، ہمارے بڑے قدیم زمانے سے دوست ہے۔ ہم 2006 میں آیا تھا، مولانا 2005 سے تھے، ادارہ معارف القرآن میں ایک ساتھ تدریس کرتے رہے۔ ابھی یہ کراچی کے سفر پہ ہیں، میں بھی کراچی کے سفر پہ ہوں، اور الحمدللہ مختلف اساتذہ مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ دارالعلوم میں بھی الحمدللہ شیخ الاسلام صاحب کے درس بخاری میں بیٹھنے کا الحمدللہ اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ سفر سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، نکلنا چاہیے۔ ہم آپ کو اس نشست میں مختلف چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہمیں تجربہ حاصل ہوا، جو باتیں ہم نے سیکھی، آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو مولانا عبدالرحمن صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب، کیسا لگتا ہے سفر سے، کیا ملتا ہے، کیسی ملاقاتیں رہیں، اور بندہ منجمد ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور باہر نکلے تو اس میں کیا فرق ہے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ مولانا مفتی سلیم صاحب، اور آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ تصویری اور جو ہے متحرک تصویری رنگ دے کر اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سفر تو ماشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہی سیکھ ہوئے کہ اس میں پردے ہٹ جاتے اور بہت ساری چیزیں واضح کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو اگر ایک انسان ایک جگہ رہے تو اس کو شاید اتنے زیادہ اس کی نظر میں وسعت اور کسی چیز کے حوالے سے زیادہ عبور حاصل نہ ہو جتنا وہ نکل کر دیکھے۔ اور یہ جو سفر ہے ماشاءاللہ، یہ تو میں اس حوالے سے بہت ہی ایک قیمتی سفر سمجھتا ہوں کہ جب ہم کراچی پہنچے تو ہمارے اس سفر کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم حضرت شیخ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ مفتی مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے بھی حاضری دے، اور ان کے جو قبریں ہیں مبارک تو ان پر بھی ہم حاضری دیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے جو مصافحہ کیا اور پھر ان کو تعزیت بھی کی۔ ہماری کیا تعزیت ہوگی، لیکن بہرحال ان کا وجود بھی ہمارے لیے تعزیت کا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت ہی ایک سعادت والا سفر ہے۔ اور درس بخاری میں شرکت کر کے کیسا لگا؟ الحمدللہ درس بخاری میں آپ ہی کے اس سے ماشاءاللہ محنت سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اس میں بھی شریک ہو گئے۔ آپ کی ہمت دلانے سے بروقت پہنچ بھی گئے، اور حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پورے درس کے اندر آخر تک ہم نے جو شرکت کی تو وہ مزہ آیا جو پہلا ہم جو طالب علمی کے دور میں بیٹھتے، ابھی بھی طالب علم ہے لیکن جو روایتی طالب علمی تھی اس وقت جب ہم بیٹھے تھے تو وہ مزہ اور وہ یاد دلائی گئی۔ ماشاءاللہ، اب کراچی شہر جو کہا جاتا ہے نا روشنیوں کا شہر، واقعی ہے، اگرچہ انسانوں کی نحوستوں اور گناہوں کی وجہ سے گرد پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ گرد اٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ تو مولانا کی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ مجلسی رہتی ہیں، اس کا بھی الگ مزہ ہوتا ہے۔ کراچی ایک کھلے دل کا شہر ہے، اور اس میں ماشاءاللہ بندہ آ کر کافی کچھ ایک عجیب سا ماحول ہے، عجیب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہاں آتا رہے، اور دوست احباب بھی بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں۔ یہاں اصل میں جو لوگ کوئی مخصوص مدت کے لیے یا کسی ایک مخصوص جگہ میں رہ کر جاتے تو ان کو شاید اس کراچی شہر کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو جائے اور یہ اس سے متنفر ہو کر چلے جائے، لیکن کچھ عرصہ گزار کر یہاں کے لوگوں کے ساتھ اگر گول مل جائے نا تو پھر اس کو کراچی کا مزہ بہت زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اور باقی ہمارے طلباء علماء ساتھیوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ان کو پورا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ پختونخوا میں بڑے جید علماء کرام ہیں، بہت زبردست مدارس ہے اور وہ پڑھتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو بڑے شہروں کی طرف سفر کرنا چاہیے، علمی سفر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، یہ بات اس سے میں بڑا متفق ہوں۔ یعنی جتنے بڑے حضرات ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سے اور بھی بڑے ہیں، تو ہر ادارے کا ہر استاد ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام، ہر شاگرد کے لیے اپنا استاد بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کراچی میں جو ہمارے بزرگ ہیں، کیا پتہ
اگلے سال یہ حیات ہوں گے، جس طرح کہ حضرت صدر صاحب رحلت فرما گئے، تو اور بھی حضرات ہیں جو پھر نہیں رہیں گے، تو میرا یہ مشورہ کہ آتے رہیں مولانا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بات کر لی نا، میں پچھلے سال ان دنوں میں آیا تھا اور جمعے کے دن میں دارالعلوم پہنچا، اور اس وقت میں حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم مسجد میں موجود تھے، ان کے ساتھ میں نے حضرت صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیماری کی حالت میں. اس وقت صدر صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار تھے. اس وقت میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو فیس بک نے مجھے یاد دلائی، آپ کو میں نے دکھایا ہے نا. جی جی بالکل. تو میرا دل غمزدہ، یعنی ایک سال میں ابھی وہ مفتی مولانا افتخار صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور یہ دو بڑے اساتذہ، 4 اساتذہ ایک سال کے وقفے کے اندر اندر دارالعلوم سے رخصت ہو گئے. تو آپ نے درست فرمایا کہ بڑے اکابر موجود ہے، اور ہمارے جو چھوٹے شہر ہے، جو دیہاتی علاقے ہیں، وہاں سے طلبہ علماء کو سفر کر کے ان حضرات سے ملنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. کم از کم آ کے دور حدیث کی کلاس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اور جب تک میں دارالعلوم میں تھا تو شیخ الاسلام صاحب کی مجالس میں ان سے ملاقات کے لیے پوری دنیا سے لوگ، میں نے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا جو حضرت سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں طلبہ کو بطور خاص کہوں گا کہ صرف کراچی نہیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو پاکستان کے بڑے شہروں میں، ترکی میں، قطر میں، باقی ممالک میں آپ جائیں، ملے، اور اس سے آپ کی ذہن میں وسعت آتا ہے. جی بالکل. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاید یہ مقولہ مشہور ہے کہ ارتحل علم کے لیے آپ مزید سفر کریں. اور میں اپنے جو ہمارے مدارس کے اساتذہ کرام ہیں سوات میں یا کسی بھی شہر میں، ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنے طلبہ کو پابند نہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی پڑھیں، منتیں کرتے رہے، مختلف طریقوں سے ان کو آپ بلیک میل کرتے ہیں، یعنی مطلب ایموشنل طریقے سے کہ آپ نے ہم سے اتنا عرصہ پڑھا، اب جائیں گے تو ہماری بد دعا ہوگی. تو خدا را یہ میری گزارش ہوگی کہ آپ اس طرح بالکل نہ کیجیے، ان کو آزادی دے اور علم کے لیے مختلف اسفار کے لیے خود ترغیب دے. چلو، یہ ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ ہلکے پھلکے تجربات شیئر کریں. اردو میں میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین بہت بڑا طبقہ اردو میں بھی ہے، جی. اور جو پشتو والے ہیں اردو ویسے بھی سمجھ لیتے نہیں تو کس سے ترجمہ بھی سیکھ سکتے. جزاک اللہ. اتنا ابھی فی الحال وقت کے لیے کافی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویسے کراچی کی سفر کی رویدادیں جو لوگ فیس بک پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ تو پڑھتے رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کچھ جو بزرگوں سے سیکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. میں آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ کراچی کے کھانے میں بہت مزہ ہے. ہاں یہ کھا لے، آپ کو پاکستان میں ذائقہ نہیں ملے گا کہیں اور. ہاں، کراچی کے کھانے نو ڈاؤٹ یار، کھانے یہاں بڑی اللہ تعالیٰ نے دل بھی لوگوں کے کھلے کر دیے ہیں اور کھانے بھی بڑی زبردست بناتے ہیں. جی بالکل. دل کھلے کے حوالے سے جس طرح سلیم صاحب فرما رہے، تو وہ اصل میں یہ ہے نا کہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ان پر خرچہ کرتے تو 2000، 1000، 1500 تک. یہاں لوگ 8,000، 10,000، 12,000 ایک دعوت پہ دیتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ بنا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ان کو ناراضگی ہے یا خفگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.